بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں خطاب واسطے دعوت دیا گا اپنے بھائی عمر فاروق صدیقی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں تے شکل و صورتوں پاویں او چن ہووے تے کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے تے پاویں کرون نالوں دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیا گل بن دی نہیں تے پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب اونوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام پردہ دلائق ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر اور ان دی توفیق ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی ایتھے آج جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سارے آندہ ایتھے ایک منٹ دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے، اور جنہ ساتھیاں نے پروگرام منعقد کروایا ہے جس خواہش بات سے اللہ تعالیٰ انہ دیاں نیک خواہشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ مفصل خطاب فرمان گے۔ میں چند باتاں تو آڈے سامنے گزارش کرنیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام دیاں 5 بنیاداں نے۔ کنیاں پلا 5۔ انہاں چو سب تو پہلی بنیاد ارکان ہے گواہی دینا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول اور بندے۔ اور دوسری بنیاد ہے نماز قائم کرنا۔ کی بھلا اچھی بولو کی نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر تے نماز دی تاکید کی تھی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جتنی نماز دی تاکید زیادہ ہے اتنی ساڑھے معاشرے اندر بے نماز بہت زیادہ ہے۔ انج ہے کہ کوئی نہ؟ ان دی وجہ پلا کی اگر ساڑھے چونک اندر، محلے اندر، گلی اندر یا شہر اندر کوئی بندہ زنا کرے نا تو اسی آنے اس بندے نے بہت برا کام کیتا ہے۔ اگر کوئی شراب پیوے اسی کہنے بہت برا کام کیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو اسی کدی نہیں آکھیا بھی اس بندے نے نماز نہیں پڑھی۔ ان دی وجہ یہ ہے
کہ اسی نمازی اور بے نمازی اندر فرق رکھے ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا سچا اور پکا نمازی بنائے۔ میرے محترم بھائیو، میں تواڈے سامنے نماز دی اہمیت تے کچھ باتاں کرنیاں نے۔ دیکھو اسی جلسے بھی سننے ہاں، تقریراں بھی سننے ہاں، فتوے بھی لگانے ہاں، ہر کام کرنے ہاں، لیکن جڑا کرنے والا کام میں نماز اسی پڑھ دے کوئی نماز تو بغیر چھٹکارا بولو نہیں۔ اس واسطے میں جلدی جلدی تواڈے سامنے کچھ باتاں رکھنیاں نے۔ دعا کرو اللہ میرے سمیت تانوں سارے نوں پہلے سن کے پھر سمجھ کے پھر اون دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا مسئلہ تے عمل کرن دا سپیکر بھی چل رہا ہے، تسی بیٹھے ہو، ٹائم بھی نکالے ہے، لیکن اسی عمل نہیں کرنا تے ساڈا کوئی فائدہ نہیں۔ انج ہے کہ کوئی نہ؟ دعا کرو اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے 2 گلاں تسی یاد رکھنیاں نے میری تقریر اندر بھی تے مولانا اسماعیل عتیق صاحب دی تقریر اندر بھی، کہ جدوں قرآن دی آیت دا اینڈ ہونا ہے پھر بھلا کی پڑھنا ہے؟ ایک باری اچھی پڑھو ہاں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دا معنی کی ہے بھلا؟ اللہ پاک۔ میرا ایمان ہے تسی بار بار کہنا اللہ پاک کے اللہ پاک کے، جدو تسی جاندے ہونا ہے آواز آنی ہے تسی مینوں بار بار پاک آکھیا جاؤ میں تانوں گناہاں تو بھی پاک کر چھڑے۔ تے جدو نبی پاک علیہ السلام دا نام آنا ادو بھلا کی پڑھنا ہے؟ ایک باری گاج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 گلاں یاد رہن گے انشاءاللہ، کہنا تو نہیں پوے گا۔ ایک باری ہتھاں نوں چوک کے کہو سبحان اللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو ایک بات مو ذہن نشین فرما لو، پوری تقریر اندر اگر تسی سبحان اللہ پڑھو گے تد بھی گزارا ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھو گے تد بھی گزارا چل جائے گا۔ تے جے نبی پاک دا نام آنے تے تسی درود نہیں پڑھو گے تے کام چل سکدا نہیں۔ ایسے واسطے پڑھنا ہے، نارے ساڈا تے ایمان ہے، ساڈا یقین ہے جتھے اللہ دا ذکر ہے نال نبی پاک دا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر محبت نال کہہ دیا ساڈا عقیدہ کی ہے، ساڈا یقین تے ایمان کیا ہے کہ محفل وچ آقا دی، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جتے حمد ضروری ہے اوتھے نعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جتے حمد ضروری ہے اوتھے نعت ضروری ہے۔ اور کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی مننے یا نہ مننے، ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا، اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے، جتے حمد ضروری ہے اوتے نعت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا دراؤ، غور کرنا جلدی جلدی۔ میرے آقا فرماندے نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماندے نے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا کائنات دے لوگو اپنیاں نمازاں دا خیال کر لو، اپنیاں نمازاں دی حفاظت کر لو۔ اللہ نے یہ نہیں آکھیا اپنے کاروبار دی حفاظت کر لو،
اپنے جناب دکان دی حفاظت کر لو، اپنے گھر دی حفاظت کر لو، الگ بات ہے کرنی چاہیے، لیکن اللہ نے تاکید رکھی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کائنات دے لوگوں اپنی نمازاں دی حفاظت کر لو، وسطی عصر دی نماز دی حفاظت کر لو۔ میرے محترم بھائیو، عصر دی نماز دی کتنی اہمیت ہے، ہن تسی توجہ نال حدیث سن لینی ہے، نبی پاک دی حدیث میں تانوں سنان لگا، اج دے جلسے دا مل پہ جائے گا۔ کیڑی حدیث ہے؟ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے، کیڑی بھلا؟ اچھی بولو کیڑی؟ عصر دی۔ اے دھیان دینا، ایک پڑھ لی دیئے، دو پڑھ لی دیاں، صبح پڑھ لی، شام پڑھ لی، باقی چھٹی ماری دیئے، اور نبی پاک دی حدیث سن لین۔ اللہ اکبر دا نقصان کنا ہوندہ ہے، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ عصر دی نماز چھڑ دیندہ ہے ان دا نقصان اتنا زیادہ ہوندہ ہے جمیں ایک مکان ہوئے، اس مکان دے اندر بندے دے بچے بھی ہون، بندے دیاں بچیاں بھی ہون، بندے دا ماں باپ بھی ہوئے، اس مکان نو آگ لگ جائے، آگ لگ جائے۔ نبی پاک فرماندے نے بندہ اتے پریشان بیٹھا ہے، ایک کی بنے ہے، سارا کچھ جل گیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اینا نقصان اس بندے دا نہیں ہویا جنہ نمازی ایک عصر دی نماز چھڑن والے دا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے، اللہ سانو پنجے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پنجے پڑھو گے نا؟ انشاءاللہ وعدہ کرو انشاءاللہ پنجے پڑھاں گے، انشاءاللہ پڑھو گے نا؟ اللہ اکبر، جنت لینی ہے پھر نماز پڑھنی پہ گی۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ میرے محترم بھائیو، نماز دی قدر کر لو۔ اللہ اکبر، عصر دی نماز دا ویلا اتنا فضیلت والا ویلا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسمہ چکیاں نے قسمہ، اللہ فرماندے نے والعصر، لوگوں میں عصر دے ویلے دی قسم ہے، عصر دے نماز دے وقت دی قسم ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ فرماندے نے والفجر، مینو فجر دی قسم ہے، فجر دے ویلے دی قسم ہے۔ یارو فجر دی نماز نو ضائع نہ کریا کرو، بسر دے فجر دی نماز وقت نہ سو جایا کرو۔ دعا کرو اللہ سانو سحری ٹائم اٹھن دی توفیق دے۔ پہلے لوگ تہجد ٹائم اٹھدا سی، سحری ٹائم اٹھدا سی، پرانے بزرگ اجے بھی اٹھدے نے۔ دعا کرو اللہ سارے نوں اٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ کہ جاگو ویرا جاگ ویلا سرگیدا، جاگو ویرا جاگ ویلا سرگیدا، اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا۔ ہے ہون کی ہوندہ پڑا، ہون انج ہوندہ ہے اللہ اللہ کہ جاگو ویرا جاگ ویلا سرگیدا، دودھ چ پانی پال تو اپنی مرضی دا۔ ہے ہون دودھی اٹھے ہوندے، دعا کرو تھارے دودھی بھی انج دے نہیں ہونا ہوئے بھی تقریر تو بعد بعد دودھی پھاڑ لیں بھی تینوں خالص پیانے۔ دعا کرو اللہ سارے نوں اٹھن دی توفیق دے۔ اٹھو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ اللہ جاگو ویرا جاگ ویلا سرگیدا، اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا۔ او جیڑا بندہ رب دے در تے آندا اے، میرا اللہ اس تے کرم کماؤندا اے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، میں جلدی جلدی باتاں مکاواں۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد، اچھی پڑھ لو، جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا دی ہر چیز نماز پڑھ دیئے، پرندے بھی نماز پڑھ دینے، درندے بھی نماز پڑھ دینے، انہاں دی عبادت دا طریقہ مختلف ہے۔ نہیں پڑھدا ایک انسان نماز نہیں پڑھدا، نہیں چکدا ایک ابن آدم نماز دے اندر نہیں آندا۔ اللہ اکبر اللہ، یارو نماز دی قدر کر لو، تقریرہ سن والے ہو نماز دی اہمیت نو جانو، جلسے کران والے ہو نماز دی اہمیت نو جانو۔ اللہ کے میں دعا کرنا وا، اللہ کوئی مینوں انج دے الفاظ دے دے میں میر محمدی دے نوجواناں دے اندر نماز دی قدر پا دیا، نماز دی اہمیت پا دیا۔ اللہ اکبر اللہ، لکھیا صحیح البخاری دے اندر حضرت خبیب سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب نو مکے دے کافراں نے پکڑ لیا، جکڑ لیا اور مکے دے چوک پہ حارث قبیلے نے پکڑے آئے اور آندے نے خبیب گل سننا، فلاں دن تینوں پھانسی دے دیتی جائے گی۔ چوک دے اندر اعلان کر دیتا گیا ہے، کائنات دے لوگوں دیکھو نا میں ہاتھ بن کے کہاں گا، اور میرے نوجوان ویرو دیکھو نا جتے خبیب نو بنیا گیا ہے، خبیب دی پھانسی دے آرڈر ہو گئے نے۔ تھوڑی دیر بعد سے مندر اپنے ذہن اندر لے کے آؤ نا، میری تیری پھانسی دا آرڈر آ جائے، میری تیری پھانسی دا حکم آ جائے، اس بندے نو فلاں دن پھانسی دے دیتی جائے گی۔ ساڈے کول پوچھیا جائے گل سننا، مرتے تو جانے تیری آخری خواہش کی ہے، اسی کی آکھاں گے، اسی کہاں گے سانو چھڑ دیو، اسی اپنے بچیاں نو مل لئیے، سانو چھڑ دیو، اسی اپنے باپ نو مل لئیے۔ کائنات دے لوگوں حضرت خبیب نو پوچھیا گیا، خبیب نو پوچھیا گیا ہے، خبیب گل سننا، مرتے تو جانے پھانسی تے ہو جانی ہے، تیری آخری خواہش کی ہے، دل دی تمنا کی ہے۔ حضرت خبیب فرماندے نے مینوں کچھ نہیں چاہیدا، میرے دل دی کو خواہش ہے، مینوں تھوڑا جیا وقت دے دیو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں، مینوں کچھ نہیں چاہیدا۔ لکھیا صحیح البخاری دی اندر ساڈے نوجواناں تو چھپے آئے، اسی نوائے وقت دے 6 صفحے پڑھنے آ نہیں پڑھ دے۔ صحیح البخاری وچ لکھیا نماز دا مسئلہ نہیں پڑھ سکتے۔ دعا کرو اللہ سانو نماز دا پابندی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا دراؤ، غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں تو انو اور دسن لگا، اس بات نو میسج تے پیغام بنا لو۔ دیکھو نا بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں بیت اللہ دا طواف؟ دعا کرو اللہ جتنے آ کر کے بیٹھے ہم، اللہ سانو بیت اللہ دیا زیارتہ نصیب فرمائے، اللہ پیغمبر دا شہر مدینہ بھی وکھائے، اللہ اچھی آکھو آمین۔ شاید آج دی دعا اللہ قبول کر لے، اللہ سانو سارے انو مکہ وکھا دے۔ اللہ اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں، میرے دل دی خواہش ہے کہ حج عمرہ بھی کر آواں، میرے دل دی یا آسانے تے زمزم دیا پیاسانے، پلاوے سا کی جام اپنا، پلاوے سا کی جام اپنا، میں پی پی کے تے ٹھر جاواں۔ اچھی آنکھو اللہ سانو مکہ وکھا دے۔ میں پھر دعا کرنے لگا، تسی اچھی گج کے کہنا آمین۔ اللہ اللہ کہ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، اللہ لے چل مکے تے مدینے نو۔ اچھی آنکھو آمین۔
باہر والے بھی آکھو آمین جنہ جنہ مکہ ویکھنا ہے اچھی آکھو آمین اللہ اللہ میں دعا پھر کرن لگا جا کے کہنا ہے آمین ویکھو اللہ شاید قبول کر لے اللہ سانو امید ہے اللہ سانو ضرور مکہ تے مدینہ وکھائے گا اللہ اللہ کہ ربا روشن کر ساڈے سینے نو اللہ لے چل مکے تے مدینے نو اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے جی کر دائے زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے تے مدینے نو اللہ اکبر بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیوں بھئی آج بھی ہو رہا ہے کل بھی ہوندہ رہے گا انشاءاللہ پرسوں بھی ہوندہ رہے گا قیامت دیاں کندہ تک ہوندہ رہے گا بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے دیکھو نا جڑے ساتھی ویکھ کے آئے نے انہاں نوں پتہ ہے بیت اللہ دا طواف بھی ہو رہا ہے نالوں کی کام کاج بھی کر دے پینے بیت اللہ بات نو سمجھنا بیت اللہ دا طواف بھی ہو رہا ہے لوگاں نے دکاناں بھی کھولیاں نے بیت اللہ دا طواف بھی ہو رہا ہے لوگ بازار اندر نکلے نے لیکن بیت اللہ دا طواف کدی نہیں رکیا اور نوجوان ویرا کدوں رک جاندے بیت اللہ دا طواف جدوں نماز دا وقت ہو جاندے نماز دے وقت تے بیت اللہ دا طواف بھی رک جاندے اور میرے نوجوان ویرو میر محمد دے نوجوانوں نمازاں نو دکان تے برباد کرنے والے ہو نمازاں نو بسر تے برباد کرنے والے ہو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا اگر کوئی دیہاتی آئے اگر کوئی ذمہ دار بندہ ہے میں اندے کو پوچھنا چاہنا اگر کوئی درزی آئے میں اندے کو پوچھنا چاہنا درزیہ بیت اللہ دا طواف روک گیا ہے تیری مشین کیوں نہیں روک دی نماز تے بیت اللہ دا طواف روک گیا ہے تیرا ٹریکٹر کیوں نہیں روک دا نماز تے بیت اللہ دا طواف روک گیا ہے تیری دکان کیوں نہیں بند ہوندی یارو نماز دی قدر کر لاؤ نماز دی اہمیت نو جانو اللہ اکبر توجہ کر نظر آؤ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو ایک بندہ آیا آکے آندہ ہے محبوب ایک کپڑے وچ نماز ہو جاندی ہے نبی پاک کو سوال کر دے میرے آقا فرماندے نے پوچھن والے آؤ پوچھنے ایک کپڑے وچ نماز ہو جاندی ہے او ویخ میرے اصحاب صوفہ نے جنہ کول ایک ایک کپڑا موجود ہے حضرت ابن عمر فرماندے نے 70 دے قریب میرے پیغمبر دے اصحاب صوفہ نے جنہ کول ایک ایک کپڑا موجود رات ہوندی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ اس کپڑے نو بسر بنا لیندے نے دن چڑھدا ہے میرے پیغمبر دے غریب صحابہ اس کپڑے نو اپنا لباس بنا لیندے نے ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کھانا کھا رہے نے کھانا کھاندیاں رون لگ پے اکھاں چوں آنسو آ گئے پوچھیا گیا عبد الرحمن کیوں روندے پے ہو فرماندے نے مینوں یاد آ گئی جدو حضرت مصعب بن عمیر دی شہادت ہوئی سی کپڑا نہیں سی لبدا ایک کپڑا سی پیراں تے دے دیتا سی سر ننگا ہو جاندا سی سر تے دے دے سا پیر ننگے ہو جاندے سن اور میر محمد دے باسیوں تے نوجوانوں اج اللہ نے کنیاں نعمتاں دتیاں نے اج ساڈے جسم تے 8 کپڑے موجود نے ٹوپی ایک کپڑا قمیض 2 کپڑے سلوار 3 کپڑے بنیان 4 کپڑے دسی رومال 5 کپڑے اللہ کو ڈر لگ دے کتے قیامت دا دن ہوئے میرا مالک پکڑ لوے اور آکھیو بندیا مینوں دسنا میرے صحابہ کو لے کے کپڑا موجود سی ساری رات رو دے میری عبادت کر دے میں تینوں 8 کپڑے دیتے تو نماز کیوں نہیں سے پڑھ دا
اللہ نو کی جواب دیاں گے؟ ہے ساڑھے واسطے ہر سہولت موجود ہے، کتے چار دیواری دا بندوبست ہے، کتے گرم پانی مہیا، کتے ساڑھے تے 8 لباس موجود نہیں۔ یارو اسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات آؤ، اس بات نو بھی تسی پیغام بنا لینا ہے، سوچنا کلے بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا میرے محترم بھائیو، تسی آکھو گے جدو دین تقریر شروع کی دیئے ایک کو رٹ لائیے نماز واری کو رٹ لائیے۔ یارو دیکھو نا نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز تو بغیر چھٹکارا کوئی نہیں۔ ساڑھے تے جادو کیوں چل دینے؟ اسی بے نمازا ساڑھے تے پریشانیاں کیوں نے؟ اسی بے نمازا ساڑھے کاروبار کیوں نہیں چل دے؟ اسی بے نمازا ساڑھے ایک دوسرے دے حسد تے بغض کیوں نہیں ختم ہوندا؟ اسی بے نمازا نماز پڑھاں گے سارے کام ویسے درست ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر دی ایک حدیث ہے، ذرا اس حدیث نو پلے بان لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ جنہ بھی پریشان ہے، جنہ بھی تنگ دست سے، اچھا حلال دا لباس پہنے، حلال دا کھا کے، اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کو جو منگے گا اللہ انہوں عطا کر چھڑے گا۔ سانو حدیث سے یاد نہیں، اسی ہر پاسے جانے ہاں، دم بھی کرانے ہاں، ادھر پجلے ادھر پجلے۔ نماز پڑھی ہے نہیں؟ نماز کوئی نہیں پڑھی۔ یارو دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، دیکھو نا نماز دی اندر اللہ نے چھوڑ کوئی نہیں دیتی، لچک ضرور ہے، ترمیم ضرور ہے۔ دیکھو نا کیویں ترمیمہ دیتیاں میرے نوجوانوں بزرگوں عورتوں ماں بہنوں، انہاں ترمیمہ نو یاد رکھ لو۔ دیکھو نا اللہ جی میں بیمار ہوں، کوئی گل نہیں، میرا بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اللہ میں اور بیمار ہوں، کوئی گل نہیں، میرا بندہ تو لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ اللہ میں اور بیمار ہوں، کوئی گل نہیں، میرا بندہ اشارے کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ سردی دا موسم آ گیا ہے، اللہ بڑی سردی لگ دیئے، میرے بندے نو کتے سردی نہ لگ جائے۔ میرے بندے جراباں پہن لے تے مسا کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ میں سفر اندر آ، میرا بندہ تھک چکی ہے، میرے بندے 4 دی بجائے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ میں عورت ذات ہوں، اللہ میرے بچے بہت تنگ کر دینے، کوئی گل نہیں، میری بندی بچیاں نو چک کے نماز پڑھ لے۔ اللہ بار بار پیشاب کر دینے نے، اللہ جی کپڑے نہیں بدلے جاندے، فرمایا بایو رشو من بول الغلام، میری بندی چھٹے مار کے نماز پڑھ لے۔ اللہ میں مغرب پڑھنوا سے آیا، اللہ بارش بڑی تیز ہوندی پئی ہے، ممکن عشاء پڑھنوا سے نہ آیا جائے، میرے بندے مغرب تے عشاء کٹھی کر لے۔ اللہ بجلی کوئی نہیں، اللہ پانی کوئی نہیں، سردی دا موسم ہے، میرے بندے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ مینوں غسل جنابت ہو گیا ہے، میرے بندے وضو کر لے، غسل کر لے، تیمم کر لے، میں تیرا غسل بھی مننا گا، تیرا وضو بھی مننا گا۔ اللہ میں میدان جنگ نہ نکلیا، اللہ دشمنہ دیا تلوارہ قریب نے، میرے بندے 4 دی بجائے 3 پڑھ لے، اللہ دشمن قریب آگئی ہے، میرے بندے 2 پڑھ لے، اللہ تلوارہ چل گئیاں، اللہ دشمن قریب آگئی ہے، میرے بندے ڈیگ دا ٹیندا 1 سجدہ تو کر لے، ستائیاں دا ثواب میں دے چھٹاں گا۔ کنیاں ترمیمہ نے نماز یارو اسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ اسی جلسے بھی سننے ہاں، سن 47 تو جمعے بھی سن رہے ہاں، تقریرہ بھی سن رہے ہاں، ساڑھے تے اثر کیوں نہیں چڑھتا؟ آج وعدہ کرو، اللہ نال وعدہ کرنا ہے، میرے نال نہیں، کیندے نال پلا اللہ نال، سارے کرنا ہے نوجوانہ ویران، جڑے نہیں پڑھ دے، جڑے پڑھ دے آج ہاتھ چوک کے وعدہ کرنا ہے، صبح فجر تو اللہ اسی 5 پڑھاں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو، دوویں کرو، دوویں ماشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ 5،
اللہ نال وعدہ کر لیا لو آج ساڑھے جلسے دا مولو پہ گیا آج مقصد پورا ہو گیا اینڈ تے میں تو ایک ناز سنا لگا ایک باری گاج کے کہو سبحان اللہ ہتھانو چوک کے کہو سبحان اللہ اللہ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اچھی آپ کو سبحان اللہ اللہ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے بڑی پیاری نعت ہے مدینہ ویکھنا کہ کوئی نہ ویکھنا اکھا بند کرو ہاں پھر نہیں اکھا بند کرن تو بغیر انشاءاللہ آپا مدینہ اب ویکھنا ذرا میں ناز سنانی ہے نبی پاک دی لوگ آندے نے مدینے نال پیار نہیں مکے نال اللہ جاندا ہے سانو مکے نال بھی پیار ہے سانو مدینے نال بھی پیار ہے اللہ اللہ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے بڑا پیارا جملہ کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایسی بڑا پیارا جملہ ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے دعا کرو میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت تو انو سارے انو سن سنا کے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے